یہ لوہا کس طرف جائے گا؟ یہ میگنیٹ عرض کرو، یہ مقناطیس ہر ایک چاہتا ہے اس کو کھینچے اپنی طرف، ہر ایک چاہتا ہے اپنی طرف کھینچے اس کو۔ اب جس میں طاقت زیادہ ہوگی یہ اس کی طرف چلا جائے گا، اور جس میں طاقت کم ہوگی ادھر نہیں جائے گا۔ میری بات کو ذرا سنیے گا یار، کیا اب اگر جس میں طاقت زیادہ ہوگی ادھر چلا جائے گا، جس میں طاقت زیادہ نہیں ہوگی۔ اب یہاں کہیں آپ لوگوں کا دماغ تو ادھر ادھر نہیں جا رہا، جا رہا ہے یار، لگتا ہے لوہا اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس کو جو میگنیٹ کھینچے گا جس میں طاقت زیادہ ہوگی اس کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن خلاقیت پروردگار عالم یہ ہے کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ یہ جتنے بھی میگنیٹ ہیں وہ تمہیں کھینچیں گے، تمہاری مرضی، یہ کھینچنے کا جبر نہیں ہے، تمہیں دعوت دیں گے، تمہیں دعوت دیں گے، جاؤ گے تم خود، یہ تم کو یہ توانائی میں نے دے دی ہے۔ جب شیطان نے پروردگار عالم نے سے کہا کہ مجھے اجازت دے دو میں تمہارے ان بندوں کو میں ورگلاؤں، تو نے کہا جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے بندے مخلص اچھے اچھے بنا رکھے، تیرا زور ہی نہیں چلے گا، تو جہاں چلتا ہے تو چلا۔ میں بھی خود دیکھنا چاہتا ہوں میرا اچھا بندہ کون ہے۔ کہتے قیامت کے دن جب عرض کر رہا ہوں کہ لوگ شکایت ابھی کہتے ہیں نا، ابھی بھی ہم لوگ بہت سارے برے کام کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں شیطان پہ، قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوئے گا، شیطان پہ لعنت کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اس نے کروایا۔ تو شیطان میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، اس کے لفظ نہیں بول رہا، شیطان نے کہا میں نے کیا کہا تم کو، میں نے تم سے کیا کیا تو نے خود ہے، میں نے تم کو دعوت دی، تم خود پھسلے، پروردگار عالم نے عقل دی تم کو، اس پہ نہیں چلے، اللہ کی دعوت پہ نہیں چلے، پیغمبروں کی دعوت پہ نہیں چلے، اس کے نمائندے ان کی دعوتوں پہ نہیں چلے، اور میں نے تم کو کہا خود پھسلے، اب میں نے تم سے کام کرا ہے، کام تو تم خود کیا ہے۔ یہاں ایک انسان کے کمال کا ہے کہ یہ انسان خود مختار ہے، یہ ایک لوہے کی مانند نہیں ہے کہ یہ میگنیٹ ہے اس کو کھینچ لے اور کھینچ کے اس کے بعد اپنے سے چمٹا لے۔ تو پروردگار عالم نے آپ میں اللہ کی طرف کھینچنے والی قوت، یہ خامخواہ نہیں کہا کہ الفطرہ رسول باطنی، یہ فطرت رسول باطنی، یہ خامخواہ تو نہیں کہا ہے، بلکہ وہ قوت ہے جو آپ کو کھینچ کے اللہ کی طرف لے جائے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے یا نہیں؟ فقط یہ وہ فقط آپ ساتھ دو اس کا، لیکن آپ اگر اس فطرت اور اس ضمیر، جس کو ہمارے عام طریقے سے یہاں اس کو فطرت و ضمیری انداز سے بولتے، وہ اللہ کی زبان میں تو فطرت ہی ہے، یا ہماری فارسی والے جو بولتے ہیں وہ وجدان بولتے ہیں، وہ ہمارے پاس وہ ضمیر ہی ہے، ضمیر کی ایک آواز ہوتی ہے، وہ اندر کی ایک آواز ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ ایک آواز ہوتی ہے، اس کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اندر اندر سے وہ ضمیر آپ کو مشورے دیتی ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں، یہ ضمیر جو ہے رسول باطنی ہے، یہ میں اپنی طرف نہیں کروں، بزرگان سے استفادہ کیا ہوا ہے، لیکن زبان میری اپنی ہے، یہ جو بات بتائی ہے بزرگان نے بتائی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تم خود کو معمولی نہ سمجھو، سبحان اللہ، اتزعم انک جرم صغیر، کہ تم یہ خیال کرتے ہو تم ایک چھوٹا سا جرثومہ ہو، بل انطوی فیک العالم الاکبر، تم میں تو ایک بہت جہان سمایا ہوا، تم بڑی چیز ہو، تم معمولی چیز نہیں ہو۔ اب مولا علی علیہ السلام آپ کو بڑی چیز کہیں، پروردگار عالم آپ کو بڑی چیز کہیں، اور آپ کہہ دو کچھ نہیں، تو لگتا ہے کہ اللہ کی بات پہ بھی اعتبار نہیں، علی کی بات پہ بھی اعتبار نہیں، پیغمبر کی بات پہ بھی اعتبار نہیں، اب بہت بڑی چیز ہو۔
لیکن بڑے بنو. واہ واہ سبحان اللہ. یہ تو معمولی چیزوں میں پھنسو نہیں. اللہ نے تم کو ایک اختیار دیا ہے, تمہیں مرضی دی, یہ قوت دوسری ہے. اب آپ کر لے جاؤ, آپ کی خواہشیں ہیں. شہوت انسان کی کھینچے کہ میرے ساتھ آ جاؤ, حلال حرام کچھ نہیں. پیٹ کھینچے, حلال حرام کچھ نہیں, کھاؤ پیو کچھ نہیں. انا لذت مزے یہ اب انسان کو کھینچے, حلال حرام کچھ نہیں. ہاں اپنی طرف کھینچے نا, اور کھینچنے کے بعد انہی کو جو کھینچ کے ان کی طرف چلا گیا غیر ذمہ دار ہو گیا. یہ غیر ذمہ دار ہو گیا. لیکن جب فطرت و ضمیر کی طرف گیا نا, کیا جب وہ فطرت اور ضمیر کی طرف گیا, تو ایک مثال میں دے دوں, میرے خیال میں اچھی بات ہے. اب اس ضمیر کو ایک سفیر مان لو, اس زبان میں ایک سفیر مان لو, ایک مملکت میں سفیر. مثلا آپ کا انڈیا میں پاکستان کا ایک سفیر ہے. وہ سفیر ہر ملک میں بھیجتا ہے, ہر ملک. کیوں بھیجتے ہیں؟ سفیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ سفیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس ملک سے آیا ہے اس ملک میں اس کے منافع کی حفاظت کرے, اور اس ملک کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس پہ اعتراض کرے. باقی یہ دیکھو یہ ہمارے منافع کے خلاف ہے, ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سفیر کے حیثیت سے, دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کا کام ہے یہ ہمارے منافع کے خلاف ہے. تو یہ سفیر اعتراض کرتا ہے, اعتراض کرتا ہے, یہاں اطلاع دیتا ہے کس کو؟ اپنے مرکز کو. تو سفیر کا کام ہی یہی ہے. تو ضمیر کو سمجھ لو کہ توجہ ہے نہیں. اور سفیر جب مثلا انڈیا کا سفیر, انڈیا میں سفیر ہے آپ کا, وہ اعتراض کرے گا ایک دفعہ, 2 مرتبہ اعتراض کرے گا, 3 مرتبہ اعتراض کرے گا, اپنے اطلاع دے گا, مرکز کو اطلاع دے گا, آخر اعتراض کرنے کو بند کر دے گا. کبھی تو اعتراض سنتا ہی نہیں ہے, پھر اعتراض بند ہو جائے گا. آخر پہ پھر مرکز کو غصہ آتا ہے کہ جب ہمارے خلاف اتنے کام ہوتے ہیں, ہمارے نمائندے کی بات نہیں سنی جاتی, تو وہ مرکز اپنے سفیر کو واپس بلا لیتا ہے. تو سفارتی تعلقات ٹوٹ گئے. جب سفارتی تعلقات ٹوٹ گئے تو سمجھو کہ بہت زیادہ تعلقات خراب ہو گئے. اسی طرح سے پروردگار عالم کے پاس انسان کا پاس کی طرف سے انسان کے پاس ضمیر ہے, اور یہ ضمیر تھوڑا سا بھی اس کی مخالفت میں کرو آپ کو جھنجھوڑتا ہے, جھنجھوڑتا ہے. وہ آرام کرنے نہیں دیتا ہے. جب وہ آرام کرنے نہیں دیتا ہے اعتراض کرتا ہے. تو ہوتے 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 اس کے اعتراض ہوتے 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 لیکن آپ اس کو توجہ نہیں دیتے, ہوتے ہوتے یہ خاموش ہو جاتا ہے. جب ضمیر بولنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب تم کو نماز پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آئے گا. واہ واہ سبحان اللہ. اب تم کو عبادت کرنے میں بھی مزہ نہیں آئے. ایک ڈاکو کا میں انٹرویو پڑھ رہا تھا, یہ اخبار میں آیا تھا, تو اس سے نامہ نگار پوچھتا ہے سب سے زیادہ تمہیں مزہ کہاں آتا ہے؟ مزہ اس وقت آتا ہے جب میں گولی چلاتا ہوں, آدمی مرتا ہے, جب تڑپتا ہے مجھے مزہ آتا ہے. یہ ہمارے سندھ کا ڈاکو کا ہے, میں انٹرویو پڑھا تھا اخبار میں. تو انسان عرض کر رہا ہوں اس کے قلب میں وہ رأفتیں, وہ محبتیں, وہ الفتیں, وہ شفقتیں اس سے گم ہو جاتی ہیں پھر. لیکن یہ قلب جب اللہ سے متوجہ ہو جاتا ہے تو اس میں شفقتیں بھی آ جاتی ہیں, محبتیں بھی آتی ہیں, پیار بھی آ جاتی ہے, رفاقتیں بھی آ جاتی ہیں, دوستیاں بھی آ جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو پھر تقوی الہی کیا ہے کہ یہاں جس طرح سے, اور دوسری مثال بھی دے دوں, صلوات پڑھے گا. کورونا وائرس کے علاوہ دنیا یہ وائرسوں سے بھری پڑی ہے.
یعنی دوسرے بعض لوگ بعض تو اسی انداز سے کرتے ہیں کہ دنیا میدان جنگ ہے، جس کو زندہ رہنا ہے لڑ کے جینا ہے. وائرس ہے یہ، جسم میں دفاعی نظام ہے. آپ سو جاتے ہو، آپ کا یہ دفاعی نظام لڑتا ہے آپ کے دشمنوں سے. بعض حضرات تو یہ تو ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا ہے، یعنی ہم تو اتنی موٹی بات کریں گے. بعض کہتا ہے کہ یہ جب زخم ہو جاتا ہے، سوج جاتا ہے، تو یہ سوجنا، یہ اندرونی دفاعی جو فوج ہے وہ بند، جس طرح سے مورچہ بنتے ہیں نا، وہ مورچہ بند کے وہ جنگ کرتے ہیں. یہ سوجنا بھی علامت ہے کہ مورچہ بنا رہے ہیں، مورچہ بن کے جنگ ہو رہی ہے. تو اس میں لڑ لڑ کے جینا ہے. تو جب تک یہ روح ہے تو دیکھو تو کچھ نہیں ہے، لیکن روح ختم ہونے کے بعد یہ جسم جو ہے سڑنے شروع ہو جاتا ہے، گند ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جب اس میں لڑنے کی قوت تھی تو زندہ تھا. جب لڑنے کی قوت ختم ہو گئی، اکول ٹو ہو گیا، مر گیا. پس لڑنا ہی خود ایک زندگی کی علامت ہے. لڑے تو زندہ ہے، نہیں لڑتا ہے تو مر گیا ہے. تو آپ کو دنیا یہاں کھینچتی ہے، بہت ساری قوتیں اپنی طرف کھینچتی ہے. ابھی آپ خیال کرو کہ ایک کہو کہ یورپ ہے، ایک مشرق ہے، یہ جنگیں کس بات پہ ہے؟ جنگیں کس چیز پہ ہے؟ کس پہ؟ اختیارات. ایک عرض کر رہا ہوں کہ معاشی جنگ ہے، کلچرلی جنگ ہے، تہذیبی جنگ ہے. وہ تہذیبی جنگ کیسے ہے کہ وہ تہذیب جو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے انڈر میں ہو، وہ انسان جو اللہ کے تحت میں ہو، دوسرے لفظوں میں یہ ہو کہ مومن ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ہے. لیکن جو اللہ کے فرمان کے تحت نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ہے. دوسرے لفظوں میں خلاصہ کر لیں کہ ایک طرف الہ ہے، ایک طرف طاغوت ہے. یہ طاغوت یہ چاہتے ہیں کہ الہی کلچر جو ہے وہ ختم ہو جائے اور طاغوتی کلچر زندہ ہو جائے. اب یہاں سے آپ کو فکری لحاظ سے بھی بچنا ہے، اخلاقی لحاظ سے بچنا ہے، معاشی لحاظ سے بچنا ہے، سیاسی لحاظ سے بھی بچنا ہے، اقتصادی، دنیا کے ہر فیلڈ میں آپ کو ایمان کا جلوہ دے کے ایک متقی فرد بننا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انسان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ اہتمام پروردگار عالم، ایک تہذیب، ایک کلچر تقوی الہی کی بنیاد پہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. آپ لوگ تو فقط روزے میں فقط افطاری فقط یہ یہاں تک محدود رہتے ہو نا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک جگہ قصہ پڑھا میں نے، ایک بندہ خدا گیا حج پہ، مکے میں تھا، تو ہزاروں حاجی تھے. اس نے خواب میں دیکھا، میری طرف توجہ ہے نا، بسم اللہ. مجھے میری طرف توجہ دیں. بسم اللہ. بسم اللہ. زیادہ تر انہی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ مثلا حج ہے، یہ ہے، انہی میں. وہ ایک وہ یہ نماز مقصد نہیں ہے، روزہ مقصد نہیں ہے، حج مقصد نہیں ہے، یہ تقوی مقصد ہے، مقام تقوی پہنچنا مقصد ہے. یہ لائن روٹ ہے، تم کو لے جاتے ہیں مقام تقوی پہ. اب سنیے گا یہ مقام تقوی پہ یہ قصہ ہے، میں نے پڑھا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. اب چلو غلط ہو اس سے میں نہیں ہے، لیکن کوئی نتیجہ لیتا ہوں میں اس سے.
بندے خدا نے حج کیا، حج کے بعد مکے میں خواب میں دیکھا، اس کو کوئی ہستی بول رہی ہے کہ اتنے حاجی ہے، ان سب کا حج قبول نہیں ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ، حج قبول نہیں ہے۔ کتنے حاجی ہیں جو حج کو قربت اللہ انجام دینے جاتے ہیں، بہت سارے حرام کے پیسے، نہ خمس دیتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ پڑوس کا خیال کرتے ہیں، لوگ بھوک مر رہے ہیں ان کا خیال نہیں کرتے، وہ ایک جاتے ہیں پکنک کے لیے اور بعد میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا سامان گفٹوں کے طور پر لے آتے ہیں، اور بعد میں آگے ہار پہن کے پتہ نہیں دعوت ہے کیا شان بناتے ہیں۔ اس نے کہا اتنے حاجی ہے، کسی کا حج قبول نہیں ہے، ایک ہے دمشق میں، وہ حج پہ آیا نہیں لیکن اس کا حج قبول ہے۔ ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن اس نے دیکھا، کہا کہ دمشق میں ہے، فلاں نام ہے اس کا، تو اس کو شوق ہوا کہ میں دمشق جاؤں اور اس سے ملوں کہ حج پہ آیا بھی نہیں لیکن حج اس کا قبول ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ دمشق پہنچ گیا، ڈھونڈا اس کو اس نام سے، تو وہ ایک موچی تھا بیچارہ، کیا کام کرتا؟ موچی جوتے۔ تو اس نے جا کے باہر صاحب کہہ دیا یار تم نے کون سا بھلا کام کیا ہے کہ تم حج پہ گئے نہیں لیکن تمہارے لیے حج لکھ دیا گیا ہے۔ کہ یار بات سنو، میں ہوں موچی، غریب آدمی، یہ تھوڑی سی آمدنی ہے، اس سے گزارا ہوتا ہے، میرا عشق تھا حج کروں، آج سے میں نے پیسے جمع کیے، وہ آپ کو ذہن نشین کر دوں، وہ اس کے لیے میں آپ کو یہ زحمت دے رہا ہوں، یہ قصہ سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ میری بیوی حاملہ تھی، تو اس کی طبیعت بھی خراب تھی، پڑوس میں گوشت کی خوشبو آئی، تو میری بیوی مریض تھی، تو کہا کہ ذرا سا، ہمارے یہاں سندھ میں اس کو کہتے ہیں بھاجی، کسی سے لینا بھاجی کہتے ہیں ہم، ویسے بھاجی تو سبزی کو کہتے ہیں لیکن یہ جو تھوڑا کسی سے لینا تو بھاجی لیتے ہیں ہم، سندھ میں ایسے کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں، ہو تو بتا دیں۔ تو پڑوسی نے کہا کہ یار بات سنو، گوشت تو پک رہا ہے لیکن 3 دن ہو گئے میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، آج میں نے ایک مرا ہوا گدھا دیکھا، اس کا گوشت کاٹ کے لے آیا، وہ پک رہا ہے، اب چاہو تو دے دیں تم کو۔ جب یہ میں نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی مریضہ ہے، اور یہ گدھے کا گوشت پک رہا ہے، وہ بھی مرے ہوئے کا، تو یہ میں نے حج کے لیے جو جمع پونجی تھی سب ان کو دے دی تھی، میں نے کہا یار تم گزارا کرو، میں حج پہ نہیں جاتا، بھائی یہی کام تھا میرا۔ یہ ہے ایک عالی انسان کی صفتیں، جب تقوی الہی پہ مقام پہ پہنچتے ہیں تو اس کے یہ کارنامے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ معمولی چیزوں پہ فوٹو کھنچواتے پھرے، کیا بات ہے، یہ کرے یہ کرے، یوں ہوتا نہیں ہے، اس کا ربط اللہ سے ہوتا ہے، تو پھر کام اس کے یقین کے کام ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا ذرا، اللہم صلی علی محمد۔ من تطوع فیہ بصلاۃ کتب لہ براءۃ من النار، مستحبی نماز پڑھو ماہ رمضان میں تو پروردگار عالم کتب لہ براءۃ من النار، مستحبی نماز سے براءت من النار ہے، کہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ جہنم نہیں جائے گا۔ وَأَنْ مَنْ أَدَّى فِيهِ فَرْضًا كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى 70 فریضہ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ، ایک فرض نماز تم نے ادا کی
تو سمجھو کہ 70 فریضے تم نے ادا کیے دوسرے مہینے. سبحان اللہ. یہ ایک مہینہ ایسا، یہ پیغمبر کا فرمان ہے. صلوات تو پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک صلوات اور بھی پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ. اب مہینے کا مبارک مہینہ ہے، جب اللہ کے دسترخوان پہ آتے ہو نا تو اللہ تمہاری ایک اچھی صفتیں مانگتا ہے. ان اچھی صفتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یتیموں پہ مہربان بنو. سبحان اللہ. یہ صفت لے لو. لوگوں کے یتیم ہو، یتیم پروریاں کرو. اللہ آیتان وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ. پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. وَارْفَعُوا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَكُمْ. اپنی زبان کی حفاظت کرو. ایک تو بد زبانی سے، ایک زبان کے تیر چلانے سے. شعر ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں ہے، اردو میں بھی ہے. تیر کا تلوار کا زخم بھرا. تیر کا تلوار کا زخم بھرا. یہ تو بھر جائے گا. تیر تلوار لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا. یہ جو اپنے زبان کے تیر چلاتے ہو، کسی سے اگر آپ ادب سے بولو نا، کسی سے کہ او برادر، بھائی دوست، اگر اس انداز سے بولو گے نا تو کتنا اچھا لگے گا. اگر وہ تو اوئے یہ بولو گے تو کیسا لگے گا. تو ادھر سے وہ برادر کہنے سے وہ تمہارا تیر نہیں چلا. اوئے کہا تیر چلا. بدتمیزی ہو گئی. بدتمیزیاں بند. اخلاقیات آ جاؤ. ایک انسان ہو کے بولنا شروع کر دو. جانور نہیں بنو. تو یہ دسترخوان الہی ماہ مبارک رمضان میں ہے. اب یتیموں پہ رحم کرو. اپنی زبان کو کنٹرول زخم لگانے سے باز رکھو. وَغَزُّوا أَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ. جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے وہاں سے آنکھیں پھیر لو. سبحان اللہ. یوں سمجھ لو کہ یہ چیزیں سب تمہارے پاس ایک امانت ہے پروردگار عالم کی. یہ سمجھ لو کہ یہ آنکھ تمہاری نہیں ہے، یہ زبان تمہاری نہیں ہے، کان تمہارا نہیں ہے، یہ دماغ تمہارا نہیں ہے، یہ ہاتھ تمہارا نہیں ہے. یہ نظریاتی لحاظ سے ہمارے پاس توحید کی 2 قسمیں ہیں. کبھی سنی ہے آپ نے؟ نہیں. میں 2 قسمیں، میں نے بہت قسمیں، مگر خلاصے میں 2 قسمیں بتاتا ہوں. میں ایک ہوتی ہے توحید نظری. نظری یعنی عقیدتی. ایک توحید عقیدتی ہے. توحید عقیدتی کی معنی یہ ہے کہ ایک کو ماننا. دوسرا ہے توحید عملی. اس کا مطلب ہے کہ ایک کا ہو جانا. کیا ہو جانا. ایک ہے توحید نظری عقیدتی لحاظ سے. ہو سکتا ہے کہ نظریاتی لحاظ سے آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن عملی لحاظ سے نہیں، اللہ کو نہیں مانتے. کتنے ہیں کہ اللہ کا نام لیتے ہیں، پتہ نہیں مانتے یا نہیں مانتے، لیکن عملی طریقے سے پتہ نہیں کس کا ہے. تو وہ توحید نظری کام کی نہیں ہے جب تک توحید عملی نہ آئے. توحید عملی آئے تو ایک کا ہی ماننا آئے تب توحید عملی ہو جائے گی.
تو اس انداز سے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ فقط ہم ایک باتیں کرتے رہے. ذرا صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مما لا ينظر ابصاركم اما لا الاستماع الى اسماعكم. جو سننا نہیں صحیح اور نہیں اس کی طرف توجہ نہ ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. من خفف في هذا الشهر مما ملكت يمينه خفف الله عنه حسابه. اپنے زیر دستوں پہ ذرا رحم و کرم سے جو پیش آئے گا پروردگار عالم حساب کے دن اس کے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ پیش آئے گا. یہ دسترخوان الہی کے یہ آداب ہیں یہ ایک انسان بننے کے لیے. وَمَنْ كَتَبَ فِيهِ مَنْ كَفَّ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ فِي غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ. اپنا غصہ پی جاؤ ناراضگیاں پی جاؤ. تو یہاں یہ کرو گے تو پروردگار عالم وہ اپنا غضب تم سے اٹھا لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دسترخوان الہی کی صفاتیں ہیں ان کے یہاں کے. یہ تمہارے پاس یہاں ملے گا. صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ. وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ. صلہ رحم کرو. صلہ رحم کیا ہوتا ہے؟ یہ رحم یہ بچہ جننے کا ہوتے ہیں نا عورت کا اس کو رحم کہتے ہیں. پھر اس رحم میں شریک بہت سارے ہوتے ہیں. یعنی اس رحم کے ساتھ اولادیں جتنی پھر دوسرے اتنے یہ جس کو نزدیکی عزیز و اقربا کہتے ہیں. یہ رحم ہے آپس میں. یعنی جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں مائٹ. آپ کہتے ہو نزدیکی عزیز. یہ نزدیکی عزیز جو ہے نا ان پہ صلہ رحم کرو. کبھی حال احوال پوچھا کرو. کبھی ہلو کیا حال ہے خیریت ہے ٹیلی فون کر لیا کرو. کبھی کوئی جا کے دیدار کر لیا کرو. کبھی کوئی ضرورت مند ہے تو ان میں سے بہت اچھی بات ہے. صلوات پڑھیں ذرا. اللہم صلی علی محمد و آل رحم محمد. سے پہلے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت عبادت یعنی بندگی. بندگی یعنی اطاعت نہیں کرنی ہے. نہیں کرنی اللہ کے علاوہ. دیکھو بڑی مزے کی بات ہے. ایک کلچر عجیب و غریب ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان اللہ نہیں کہتے؟ سبحان اللہ. پروردگار عالم فیصلہ کرتا ہے کیا پہلے کیا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی اور فوراً اس کے بعد یہ فیصلے کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ احسان ہے. اما یبلغن عندک الکبر. تیرا امتحان تو اس وقت شروع ہوگا جب یہ بوڑھے ہو جائیں. واہ سبحان اللہ. خدا فرماتا ہے جب بوڑھے ہو جائیں تمہارے پاس احدہما او کلاہما ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر یہ بوڑھے ہو جائیں قل لہما اف ان کو اف تک نہیں کہنا. کیا اف تک نہیں. اف کی معنی میں کل بتاؤں گا ابھی آج نہیں بتاؤں گا وقت زیادہ لگے جائے گا. ولا تنہرہما ان کو جھڑکنا بھی نہیں.
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بڑے کریم بڑے پیار سے گفتگو کیا کرو ایسی. یعنی اہمیت تو دیکھو. عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ماہ مبارک رمضان میں صلہ رحمی، رحم کے ساتھ صلت وصلت کرے. پروردگار پیغمبر فرماتے ہیں تو اپنے ارحام جو ہیں ان کے ساتھ صلہ کرو. اب یہ ابھی جو کورونا کا موسم چل رہا ہے نا، دیر تو نہیں ہو گئی، کورونا کا زمانہ ہے، ہمارے پاس ہر ایک چیز بیان کرتا ہے اور ہر ایک اپنی شریعت بنائے بیٹھا ہوتا ہے. یہ ہے ہمارے پاس مصیبتیں ابھی تک. ہمارے مراجع نے عرض کر رہا ہوں آغا مکارم شیرازی نے کہا کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو کورونا ہوا اور تم نے تمہاری بے احتیاطی وجہ سے، اس کی دیت تم پر واجب ہے. ابھی بلا آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اس کا ٹالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طریقہ کرے. اب یہاں سے ہماری پاکستان کی حکومتیں ہیں، پاکستان کی اور سندھ کی حکومت میں آپس میں وہ آپس میں بنے وہ سیاسی باتیں ہیں، ہم اس سے نہیں سمجھتے اس کو. میں لیکن عرض کر رہا ہوں کہ تقوی الہی یہ ہے کہ آپ پرے پرے رہو، بچ بچ کے رہو. تقوی الہی یہ ہے کہ پرے پرے رہو. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ یہ نہیں ہے. ابھی میں آج مشہد بھی بات ہو رہی تھی تو ابھی تک حرم مولا امام رضا علیہ السلام کھلا نہیں ہے. تو جب مولا حرم امام رضا علیہ السلام نے، میں نے پوچھا جماعتیں ہونے کا کہ نہیں، جماعتیں بھی نہیں ہو رہی. مول صاحب ہے وہاں، دوست ہیں ان سے بات. تو یعنی اس حد تک ہے تو یہ خطرے کی طرف کیوں جائے؟ باتیں اپنی طرف نہیں بنائیں، حقائق کی طرف جائیں. اب یہاں ایک طریقہ، ویسے پرستش بہت بری ہے، سوائے خدا کے کسی کی پرستش نہیں. قوم پرستی غلط، پیٹ پرستی غلط، شہوت پرستی غلط، انا پرستی غلط، خود پرستی غلط، خدا پرستی صحیح. سبحان اللہ. اب یہ کچھ پرستی پہ میں کل عرض کروں تو روشن ڈالوں گا، آخری دن بھی ہے، اس پرستش پہ کچھ روشن ڈالوں گا. تو سب پرستشیں بند ہیں، لیکن صلہ رحمی، اپنے رحم جو ہیں ان کا خیال رکھنا یہ واجبات میں سے ہے. سبحان اللہ. پڑوس کا خیال کرنا واجبات میں، یہ پرستش میں نہیں ہے. ہاں، جس طرح بچوں کو پالنا بچہ پرستی نہیں ہے، جس طرح بھوک میں کھانا کھانا شکم پرستی نہیں ہے. شکم پرستی کوئی اور چیز ہے، اقربا پروری کوئی اور چیز ہے، قوم پرستی کوئی اور چیز ہے جو ممنوع ہے. لیکن یہ پالنا، یہ فرائض کو انجام دینا ہے. اگر ہمارے پاس یہ کلچر چل جائے کہ ہر ایک اپنا یہ کہے کہ میں اپنے رحم جو ہے ان کا خیال رکھوں گا، تو میرے خیال میں ہم کو اتنے راشن بھی نہیں بانٹنے پڑے. سب اپنا ہر ایک اپنا رحم کا خیال کیا ہوا ہے. بس اس طرح کہا تو میں اپنے پڑوسیوں کا خیال کروں گا. ہر ایک اگر اسی میں پڑ جائے تو میرے خیال میں کہ یہ اتنا جو ہم لڑائیاں کر رہے ہیں کہ یہ کرے وہ کرے وہ کرے، یہ باتیں سب ختم ہو جائیں. اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو فاصلے ہیں ان فاصلوں کو رکھے، بلکہ ایک عرض کر رہا ہوں کہ واجبات میں سے ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے تم کو جان دی ہے، اس کو سلامتی کے ساتھ حفاظت کرنا بھی واجب ہے. پھر یہ عزاداری کے ایام بھی آ رہے ہیں، عزاداریاں بھی کرو. نماز بھی واجب ہے، نماز بھی معاف نہیں، روزہ بھی واجب ہے، وہ بھی رکھنا ہے. جان بھی بچانا واجب ہے، وہ بھی کرنا ہے. یہ صاحب عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس طرح سے اگر ہم یہ صلہ رحمیاں کریں اور یہ اپنے اقربا کا خیال رکھیں، ایتام کا خیال رکھیں، تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بہرحال ان کا خیال کریں. میں بھی تاکید کروں گا جو میری باتیں سنتے ہیں ان میں، یہ فاصلے، یہ دوریاں یہ رکھیں، عزاداریاں کریں، نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، اپنے رحم کا بھی خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ایتام کا خیال کریں. یہ درس رمضان ہے، یہ انسان ہونے کی علامت ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ.
مولا توفیق دے آپ لوگوں کو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس بہت بول گئے آج، لیکن ابھی سسٹم بھی دیر سے چلا، تھوڑا اس میں گڑبڑ ہوئی، سامعین جو ہے وہ ناراض ہوں گے، لیکن وہ سسٹم میں کچھ خلل آ گیا، اس وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی. میں جو ان کو زحمت ہوئی ان سے معذرت چاہتا ہوں، اور یہ برادر جو سسٹم بنانے والے ہیں ان کو بھی زحمت ہوئی، ان کا بھی شکر گزار. یہ برادران امامی آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کا شکر گزار کہ انہوں نے کرم فرمایا. میں آپ حضرات سے خطاب کر رہا ہوں. مولا ہمیں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے.